بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید NM TV میں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی ایک منفرد نوعیت کا ہے، کیونکہ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ NM TV کے ہوسٹ بانی ان کی بہن کے بارے میں ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ وہ کافی طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملی، اور ان کی فیملی کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر بہت گہرا اثر تھا، اور وہ ان کے لواحقین سے مل کے پتہ لگتا ہے۔ تو آج ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں جمیلہ بیگم کے بارے میں، جو NM TV کے جو بانی ہوسٹ ہیں ان کی بہن ہے۔ ابھی ہم مرزا صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ پہلے تو آپ تعزیت قبول کیجیے۔ جمیلہ بیگم آپ کی بڑی بہن رہیں، آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے، آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں، کیا آپ محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جمیلہ آپا جو ہماری بڑی بہن تھی، جب ان کا پورا نام جمیلہ بیگم ہے، عموماً مغلوں میں جو بھی یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جو مرد حضرات تھے ان کے ساتھ میں وہ بیگ لگاتے تھے، جو بیگ ایک بریگیڈیئر کے عہدے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو خواتین تھیں ان کو ہمیشہ بیگم کہا جاتا تھا، جمیلہ بیگم۔ تو اب وہ ان کی عمر وہ 1935 میں پیدا ہوئیں، اور تاریخ تو ہمیں یاد نہیں ہے، نہ ان کو یاد تھی، کیونکہ وہ سب کچھ جو ہے وہ وہاں انڈیا میں چھوڑ آئے تھے۔ لیکن یہ بات ہمیں پتہ تھی کہ جب وہ یہاں آئیں تو میری عمر 5 سال کی تھی اور ان کی عمر کوئی 12 سال کی تھی۔ 88 سال کی عمر کے اندر وہ 9 نومبر 2023 کو تقریباً 11:15 بجے دوپہر کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اور اس عرصے میں ان کا جو عرصہ تھا، ایک تو وہ ایک بیدار مغز خاتون تھی، اور ان کو پاکستان تقسیم ہند کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی، اور وہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ کس طرح سے تقسیم ہوا اور کس طرح سے ہم لوگ جب یہ واپس آئے ہیں۔ اصل میں طریقہ کار یہ تھا مغلوں کا کہ وہ اپنے جو دلی کے ارد گرد تو جو ہے وہ تمام رانگڑوں کو اور تمام جو جنگجو قسم خانزادوں کو یا اس قسم کے دوسرے جو لوگ تھے ان لوگوں کو بساتے تھے، اور اس سے آگے کا جو حصہ تھا وہ اس میں سے ایک حصہ ہمارے پاس تھا، جس کی ہم یعنی جو مغلوں کے دور میں ہمارے پاس کوئی گورنر تھی ان کی، تو وہ ہمارے پاس 2 ہاتھی تھے، اور وہ گھر بھی ہم آپ دکھا سکتے ہیں جس گھر میں وہ پیدا ہوئیں اور ہم پیدا ہوئے۔ تو وہ اس کے علاوہ جو ہاتھیوں کا جو ہمارا رہائش گاہ تھی وہ مکان بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ ریاست پٹیالہ میں آ گیا تھا، جو آج کا اس زمانے کا جو ایسٹ پنجاب تھا، بعد میں وہ تقسیم ہو کر وہ ایک طرف پنجاب ہو گیا، دوسرا ہریانہ ہو گیا، اور چندی گڑھ میں ان کا دارالحکومت ہے ہریانہ کا، اور وہ ہریانہ میں بہت قتل عام ہوا، اور خصوصاً پٹیالہ کے راجہ نے ہمارے مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ وہاں پر بہت قتل کیا، اور ساتھ ساتھ میں یہ آگے پہاڑی ڈویژن جو تھا وہ کشمیر میں بھی بھیجا اس نے۔ اس کے مظالم بہت تھے، تو ہمارے بہت سے رشتہ دار جو تھے، جو ہمارے ماموں تھے اور ہمارے خالو تھے، وہ پٹیالہ کی فوج میں تھے، تو وہ سب کو انہوں نے قید کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد میں عباسی نے، جو کہ یہاں کے بہاولپور کے تھے، انہوں نے ہندوؤں کو قید کر لیا اور کہا کہ اگر تم نے ان کو مارا تو میں تمہارے سارے ہندوؤں کو میں یہاں مار دوں گا، جو کہ تعداد میں ہم مسلمانوں سے زیادہ تھے۔ اس پر وہ مجبور ہو کر انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن وہاں پر انہوں نے قتل عام بہت کیا۔ تو جب وہ ہوا تو عموماً یہ وہاں جملہ استعمال کرتی تھیں وہ کہ جب باڑھ آئی، باڑھ کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ حملہ آور جو تھے وہ جب حملہ کرنے کے لیے آئے ہمارے محلے میں، جو کہ ہمارا محلہ اس وقت کا جیسے آپ کا ڈیفینس ہے اس قسم کا وہ محلہ تھا، چھوٹا سا علاقہ نارنول اس کا نام تھا، وہ جو دلی سے قریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ وہاں پر وہ جب وہ باڑھ کا لفظ استعمال ہوا تو میرے والد محترم نے یہ کہا کہ آپ سب چیز چھوڑ دیں، اور وہ ہم دوسرے محلے میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں چلے گئے۔ تو اس وقت میری والدہ محترمہ نے جو ان سے کہا چھوڑ دیجیے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے بچوں کی جان بچانی ہے۔ تو اس میں میں اور میری بہن جمیلہ آپا اور میری بڑی بہن سریہ بیگم جو تھی، وہ جن کا انتقال بہت پہلے ہو گیا، وہ سب کے سب ایک شفٹ ایسی جگہ ہو گئے جہاں پر مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی۔ پھر وہاں پر ہمارے پاس بندوقیں بھی 3 لوگوں کے پاس، لیکن وہ کارتوس جو تھے وہ چلائے نہیں جا سکے، اس لیے کہ وہ پرانے تھے اور وہ چلتے نہیں تھے جیسے ہندوؤں کے مقابلے میں۔ تو پھر ہمیں شفٹ ہونا پڑا فوری طور پر ریلوے اسٹیشن پر۔ یہاں پر گوروں کا قبضہ تھا، اور وہ ایک کیپٹن جو تھا فوج گورا کا، وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، اور بار بار یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ہندوؤں سے کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اس وقت جو ہے میں جو
میرے والد پیچھے رہ گئے اور ہم آگے آ گئے تھے، تو یہ بھاگتی پھرتی تھی کہ میرے والد کہاں ہیں، اور وہ پوچھتی تھی تو کہتے وہ آ رہے ہیں، جبکہ ان کو کسی کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ تو ایک تو یہ تاریخ تھی ان کی کہ وہ انہوں نے جو صورتحال تھی وہ بتائی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو خاتون ہمارے گھر کی، ہماری والدہ کے بعد میں جو ہوش و حواس میں تھیں، یا جن کو وہاں کے جو تاریخ پتہ تھی، وہ ہماری بہن جمیلہ آپا تھی۔ وہ ہمیں ساری باتیں بتاتی تھی کہ کس طرح سے وہاں پہ ایک گاڑی آئی ٹرین کی، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ٹرین جو ہے وہ آگے جا کے کٹ جائے گی، مطلب یہ پوری کی پوری ٹرین کاٹ دیا کرتے تھے ہندو۔ تو وہ اس پر سے ہمیں اتار لیا گیا، اس گورے نے اتارا، اور تو جو ہمارے جو فوجی جو ہمارے ماموں اور ہمارے خالو تھے، وہ سب نے زبردستی ہمیں اتارا کہ بس ٹرین پہ کٹے ہی نہیں۔ وہ بعد میں کٹی تو نہیں وہ ٹرین، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ خطرہ اس کا تھا، تو وہ بچ گئے۔ بہرحال دوسری ٹرین میں جب آئے تو انہوں نے وہاں پر جو شیشے کھڑکیاں جو لگتی تھیں اس میں کیلیں جڑ دی تھیں، تاکہ کھڑکیاں اوپر نہ اٹھائی جا سکے اور آسانی سے کسی کو گولی چلانی ہو چلا جا سکے۔ لیکن اس نے جو کیپٹن گورا کپ کیپٹن تھا، اس نے یہ کہا کہ جتنی گولیاں تمہارے پاس اس سے زیادہ کہیں میرے پاس ہیں، اگر تم نے حملہ کیا ٹرین پر تو میں تمہیں بھون ڈالوں گا۔ تو یوں اس طرح سے ہم ہوتے ہوئے جیسلمیر سے ہوتے ہوئے، اور پھر بمنا باؤ ہوتے ہوئے، اور پھر کھوکھرا پار ہوتے ہوئے حیدرآباد اسٹیشن پر لینڈ ہوئے۔ اور یہاں پر پھر ہمارے والدہ نے اپنے پاس جو ہے جب جاتے وقت جو ہے 140 روپے اور کچھ سونے کے زیورات جو رکھ لیے تھے، وہ کام آئے، کیونکہ ہم نے ان کا جو ایک عمومی طور پر جو تانا دیا جاتا تھا کہ ہم نے آپ کو چاول کھلائے، وہ ہم نے ان کے چاول نہیں کھائے، خود اپنے پیسوں سے وہاں پر جو حیدرآباد کی ریلوے اسٹیشن پر کھانا خریدا، اور کھانا خریدنے کے بعد میں مکان لے لیا۔ ہم نے کسی مکان پہ قبضہ نہیں کیا، جو ہندو کی چھوڑی جائیداد تھی ان میں سے ہم نے مکان جو ہے خرید کے لے لیا، اور وہ سستے ملتے تھے اس زمانے میں، جو کہ 50 روپے میں یا کتنے میں روپے میں مل گیا، اور وہ اس طرح سے وہ مکان ہمارے پاس آیا۔ تو یہ ہماری بہن جو تھی سب سے پہلے، پھر کہ میرے جو بہنوئی تھے وہ بھی قید ہو گئے تھے اس پہ پٹیالہ میں، وہ پھر آ گئے، تو پھر وہ اور یہ ہم ساتھ رہتے تھے۔ پھر ان کی شادی ہوئی، پھر شادی کے دوران میں ہم یہاں حیدرآباد سے کراچی آ گئیں، اور یہاں جیکب لائن میں رہتی تھی، اور جیکب لائن میں ہم یہاں ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ کوارٹر بنے ہوئے تھے سرکاری ملازمین کے لیے جیکب لائن کے۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ شفٹ کرنگی میں ہوگی۔ جب کرنگی کا جب یہ علاقہ بنا تو جنرل اعظم صاحب نے جب بنایا تو وہاں شفٹ ہو گئی، اور اس کے بعد میں وہاں بہت طویل عرصے تک رہی۔ لیکن جب میں ملک سے باہر چلا گیا تو میری بڑی بہن جو تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو میری 3 بھانجیاں تھیں، ان کی تینوں ان کی پھر ذمہ داری ان کے سر آ گئی، اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہیں، اور اس طرح سے پھر یہ کچھ عرصہ ہی گزرا کہ ان کے میاں کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر ہمارے پاس آ گئیں، اور پھر کوئی عرصہ ہے، کوئی 20 سال سے ہمارے ساتھ یہ تھیں ہمارے پاس، جب سے ہم وہاں سے آئے یورپ اور سعودی عرب سے، تو یہ پھر ہمارے پاس رہنے لگی 1984 سے۔ تو پھر جو ان کے ساتھ میں تھوڑی تکالیف بھی کا وقت گزرا ہے، ان کو اکثر بیشتر ان کی جو کیلشیم کا جو تھا ان کی کمی تھی ان کے پاس، تو اب جب بھی کبھی یہ جلدی میں گر جاتی تھی تو پھر ہڈی ٹوٹ جاتی تھی، کوئی 5 جگہ سے ان کی ہڈی ٹوٹی۔ لیکن ان کی یادداشت بلا کی تھی، اور خوبصورت بھی بلا کی تھی، جتنے بڑھاپے کے اندر بھی وہ بالکل جب وہ بیٹھتی تو بالکل شہزادی لگتی تھی، اور ہمیں خود بھی محسوس ہوتا تھا کہ وی بلانگ ٹو اے رائل فیملی۔ تو ان کی موجودگی میں جو بڑھاپے میں بھی جتنا وہ حسین تھی، اس سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ کتنا، وہ آپ کی تصویر دیکھ لیں گے۔ تو اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ 4-5 واقعات ایسے ہوئے کہ جسم کے مختلف حصوں کی ان کی ہڈی ٹوٹی، کیونکہ ان کا کیلشیم جو ہے وہ لیول ختم ہو گیا تھا، اور وہ ان کی ہڈیاں کو مڑنا شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ صاحب ہم اس کا علاج کرتے ہیں، خاص دوا دیتے ہیں۔ تو وہ جب وہ دی گئی تو پھر ان کے اوپر 3 خاموش دورے پڑے۔ اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کو پانی زیادہ پینا ہے، لیکن وہ پانی زیادہ نہیں پی سکیں، نتیجے کے طور پر ان کو 3 جو ہے خاموش ہارٹ اٹیک ہوئے۔ لیکن اس دورانیے میں وہ بہت ہی یعنی صبر و تحمل کے ساتھ میں اپنے دکھ جھیلتی رہیں، اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ان کا دماغ تیز تھا، وہ ہر بات کا ان کو خیال ہوتا تھا، ہر آدمی کا نام انہیں یاد ہوتا تھا، ہر پرانی بات انہیں یاد ہوتی تھی،
تو بسما کو یہ خاص طور پر خواہش تھی کہ وہ جو ان کی تاریخ ہے وہ ریکارڈ کریں، کیونکہ ہمارا جب ہماری پیدائش کے وقت وہ جانتی تھی کہ بھئی ہم فجر کے بعد پیدا ہوئے، اور ہمارے جب ہم پیدا ہوئے تو وہ ہمارے دادا نے کوئی 100 جو نفلیں تھیں وہ ادا کی، کیونکہ ہم 3 بیٹیوں کے بعد میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ سب باتیں ان کو یاد تھی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا. اور ہماری والدہ کا انتقال بھی بہت وقت پہلے ہو گیا وہ حیدرآباد میں، تو پھر کوئی تاریخ بتانے والا نہیں تھا اور ہمیں دلچسپی بھی نہیں تھی، لیکن ان کو سب باتیں یاد تھی تو وہ انہیں ہمیں بتاتے رہے. تو اس کے علاوہ جو ہمیں یہ بات ہے، جو شجر نسب ہمارا تھا وہ بھی ہمارا تباہ ہو گیا تھا، وہاں پر رہ گیا تھا، لیکن جو باتیں نہیں یاد تھی. تو جو آخری گورنر تھے ہمارے خاندان کے، وہ مرزا فتح اللہ بیگ تھے، جو کہ نارنول کے گورنر کے علاقے جو گورنر ان کے پاس تھی، جن کے پاس ہاتھی بھی تھے. پھر میرے دادا کا نام مرزا سکندر بیگ تھا، جو میرے گرانڈ فادر تھے ان کا نام مرزا فتح اللہ بیگ تھا، وہ بھی ان کے ذریعے پتہ لگا. پھر یہ کہ جو میرے دادا کا نام مرزا سکندر بیگ تھے، جو کہ وہ بہت خود بڑے فارسی کے بڑے پڑھے ہوئے تھے. تو اس زمانے میں جو سرکاری زبان تھی مسلمانوں کی یا مغلوں کی وہ فارسی تھی. تو ہمیں پہ فارسی، ہمارے والد صاحب تک فارسی بولتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں سکھائی، اور جو فارسی ہمارا سبجیکٹ تھا اس میں ہمارے مارکس بھی بہت ملے میٹرک میں. تو اب یہ جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی بالغ نظر اور بہت ہی خوبصورت باتیں کرنے والی، اور جو ٹپیکل جو اردو کا جو لہجہ تھا وہ ان کو وہ بول سکتی تھی. ہمارا لہجہ تو اردو کا نہیں ہے. تو یہ فرمان فتح پوری صاحب جو ایک بڑے تنقید نگار گزرے ہیں اردو کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ کو اردو سیکھنی ہے تو یو پی کے جو آپ کے دیہاتوں میں جا کر عورتوں سے سیکھیں. تو یہ ہماری بہن بھی ان میں سے تھی جن کو اردو کا تلفظ بہت صحیح تھا، اور وہ جملے اور وہ الفاظ جو آج کل متروک ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ بھی وہ ادا کرتی تھیں اکثر و بیشتر، جس سے کہ ہم بھی سیکھ لیتے تھے. تو اب یہ جو سارا عرصہ گزرا، ایک بہت ہی شفیق اور بہت ہی حاضر دماغ اور پرمغز خاتون جیسے ہم کی موجودگی سے محروم ہوئے، جو بہت تکلیف میں گزری. ان کا وقت جو ہے، جو آخری وقت تھا، ایام تھے، ان کو کئی جگہ سے تو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ان کا جو پھیپھڑوں نے، ان کے دل نے جو ہے 20% وہ کام کرتا تھا دل تو، لیکن وہ اس سے زندہ رہ سکتی تھی. پھیپھڑوں نے بھی جواب دے دیا تھا، پھر گردوں نے جواب دیا، پھر وہ جگر نے بھی جواب دیا. جب ڈاکٹروں نے 5 مہینے پہلے مئی کے مہینے میں 2023 میں کہہ دیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی 1 ہفتے سے زیادہ، لیکن پھر وہ ہم ایک ڈاکٹر تھے، وہ ہومیوپیتھک کے، ان کے پاس گئے، تو جس سے ان کو یہ 5 مہینے مزید مل گئے، اور ان کا جو ہے وہ جو گردہ تھا اور وہ جو ان کے جو جگر تھا وہ ریوائیو ہوا، اور وہ چلنے پھرنے بھی لگ گئی تھیں. تو لیکن اب آخر میں وہ جو ان کے پیٹ سے بلیڈنگ ہوئی، اور جو السر جو تھا ان کا بلیڈ کر گیا، اور وہ آخر تک نہیں سمجھ سکا. مجھے یاد ہے کہ جب وہ 7 نومبر کی رات کو میرا ہاتھ پکڑ کے وہ بیٹھی رہی اور مجھے دیکھتے رہی، اور میں نے سمجھ گیا کہ یہ ابھی جانا چاہتی ہیں. تو بہت پیار سے دیکھتے رہی، اور اس کے بعد میں پھر وہ بات نہیں کر سکی. وہ آخری بات تھی جو وہ کر سکتی تھیں، جو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو جو اس طرح سے ان کا انتقال ہوا، جو اتفاق سے ہماری دونوں بیٹیاں یہاں موجود تھیں، بیٹے موجود تھے، تو پھر وہ سب کے سب جو ہے دکھ کے عالم میں ہیں ابھی بھی. تو بہرحال ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی ایک ہماری بڑی عظیم شخصیت، ہماری تاریخ کی، جو ہمارے مغلوں کے خاندان کی جو تاریخ تھی، اس کی وہ ایک پاسبان تھی، ان کے پاس محفوظ تھا. وہ ہم سے وہ خزانہ ہمیں میسر نہیں ہے، وہ ہوگا. تو بسما نے بہت کوشش کی تھی کہ ان سے وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر لیں، لیکن وہ پھر ان کو موقع نہیں مل سکا. ایک دفعہ انہوں نے وہاں سے کوشش کی، اسلام آباد سے جہاں وہ رہتی ہیں، تو ان سے کوشش کی کہ وہاں سے اور یہاں سے کنیکشن کرا کر وہ زوم پہ لے لیں انہیں، تو وہ بھی ہم سیٹ نہیں کر سکے. تو بہرحال بہت تاریخ جو تھی ہم سے جدا ہو گئی، اور ہمیں بہت تکلیف میں، حالت تکلیف میں چھوڑ کر چلی گئی. جی، آپ دونوں بہن بھائی تھے، اتنا عرصہ ساتھ گزارا، کیسا آپ دونوں کے بیچ میں ریلیشن؟ بہت اچھا ریلیشن تھا. وہ ایک تو یہ تھی کہ
کہ ان کو یہ یاد تھا کہ بسمہ کب پیدا ہوئی، بسمہ یہ پتہ تھا کہ ناشیہ کب پیدا ہوئی، کاشی کب پیدا ہوئے، پھر فلانی بہن کیسے پیدا ہوئی، بانجیاں کیسی تھی، ان کی بہن کے تعلق کیسے تھے، وہ ساری تاریخ تھی. اور رشتہ ہمارا یہ تھا کہ وہ بہت پیار کرنے والی خاتون تھی اور ہم سے زیادہ ہماری فکر کرتی تھی، دعائیں اتنی دیتی تھی کہ وہ آدمی کو بعض اوقات یہ محسوس ہوتا تھا کہ بس اگر یہ دعا نہیں دیں گی تو اگر جائیں تو پھر وہ طریقہ تھا ہمارے ہاں جو پرانا چلا آ رہا تھا کہ وہ جب اب ہم تو کبھی بھی شہر سے جاتے تھے تو یہ ضرور میں یقینی بناتی تھی کہ وہ قرآن کے نیچے سے، قرآن مجید کے نیچے سے نکالے جائیں تاکہ محفوظ رہیں. تو اس طرح جو سفر کے مواقع پہ وہ یقینی بناتی تھی کہ ہمیں قرآن کے نیچے سے نکال دیا جائے. تو اور جو بھی بچہ جاتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی تھی، اور سارے بچوں کا خیال کرنا، ان کا دیکھنا کہ اب یہ بچہ یہ اتنی دیر ہو گئی کیوں نہیں آیا، کہاں گیا ہے. ایک ڈیٹیل ہونا چاہیے ہوتی تھی. جس بڑھاپے میں بھی جس وقت کہ وہ بیمار تھیں تو وہ ایک ڈیٹیل پوچھنا چاہتی تھی کہ بھئی یہ بچہ اس وقت کیوں نہیں آیا، کہاں ہے، پتہ کرو. تو ہمارا رشتہ بہت اچھا تھا اور ہم نے ان کا جو حق ادا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اپنی بہن ہونے کا حق ادا کیا. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں نے اور ہمارے بیٹے نے اور ایون ہماری بہو نے بھی ان کا حق ادا کیا. اور ہماری دوسری ایک سالی ہے، اس نے بھی، جو کہ ہماری بیوی کی بہن ہے، انہوں نے بھی اس کا ان کی جو خدمت کی ہے وہ اس کا ہم سب لوگوں کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری جگہ پر، کیونکہ ہم تو باہر ہوتے تھے لیکن وہ ان کا خیال کرتے تھے جو بھی سب کے سب. اور ہماری ملازمین بھی تھی، 2 ملازمہ ہیں ان کے لیے رکھی گئی تھیں. وہ ملازموں کی بھی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہماری بہن کی بڑی خدمت کی اور وہ آخری وقت تک خدمت کرتی رہی. جی. اپنی اسپیس شیئر کرنا آسان نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے جب وہ آپ کے گھر آئی ہوں گی تو آپ کی بیگم کا اس میں بہت رول رہا ہوگا، تو آپ کا اور ان کی، آپ کی بیوی بیگم کا اور ان کی بہن کا کیسا رشتہ بھائی تھا؟ تعلقات ان کے بہت اچھے تھے اور ہماری وائف نے کبھی بھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا کہ وہ ان کی خدمت میں کوئی کمی آئی ہو. اگر کوئی کوتاہی بھی ہوتی تھی تو وہ میری بہن کی طرف سے ہوتی تھی، میری بیوی کی طرف سے نہیں ہوتی تھی. جو مجھے پتہ ہو جاتا تھا وہ نگرانی کے ذریعے سے، ان کے رویوں سے، ان کی باتوں سے پتہ چل جاتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو ہم اس بات کو سنبھال لیتے تھے. جی. جمیلہ بیگم 1935 سے 2030 ایک عہد تمام ہوا. آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. ہم سب کے جو لوگ بیمار ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے دعا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.